بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کی سزا ہی اتنی سخت کیوں رکھی گئی ہے؟ جب قرآن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ جہاں صرف اللہ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ پاک نرمی کا رویہ اپناتا ہے، اور جہاں بندے کا حق اللہ کے حق سے مل جاتا ہے تو اللہ پاک سختی اختیار کرتا ہے۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین دو فرد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبیلے نہیں بلکہ پوری امت ہے۔ قتل کے گناہ کی سزا بھی قتل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ مگر یہاں آپس میں صلح صفائی کی بنیاد پر دیت کی رعایت بھی دی ہے۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، قتل کی سزا قتل، مگر زنا کی سزا یوں بھی اپنی شدت میں بڑھ کر ہے کہ جب یہ چھپ کر نہیں بلکہ سرعام مجمع میں دینی ہے، اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک کہ جان نہ نکل جائے۔ اس سزا میں حکمت یہ ہے کہ جیسے اس گناہ کے عمل میں اس کے جسم کے ہر ٹشو نے لطف اٹھایا ہے، تو اب موت بھی لمحہ لمحہ اور پل پل کی اذیت کے بعد ملے گی۔ یعنی زانی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کرے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ مگر کیا اللہ پاک اتنے ہی بے انصاف ہیں کہ ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا رکھ دی مگر اس سے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہ سکھایا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قرآن و حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا پلان پیش کیا ہے۔ احکامات کی پوری لسٹ ہے، کام کرنے یا کام نہ کرنے کی مکمل فہرست ہمیں مہیا کی گئی ہے۔ آئیے ان سب کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا حکم، استئذان یعنی اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جاؤ۔ بھائی بہن کے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے بھی اجازت طلب کرے۔ شریعت اس طرح ہمیں مزاج سکھا رہی ہے، اور آج اس حکم پر عمل نہ کرنے سے محرم رشتوں میں بھی خرابیاں آ رہی ہیں۔ گھر میں دو حصے رکھیں، پرائیویٹ رومز یعنی ذاتی، کامن رومز یعنی عام پرائیویٹ کمروں سے محرم اجازت سے، اور اجنبی بالکل مت جائیں تاکہ ایک دوسرے کو نامناسب حالت میں کبھی دیکھ ہی نہ سکیں۔ اسی لیے مہمانوں کے لیے الگ الگ کمرے یعنی ڈرائنگ رومز وغیرہ ہونے چاہیے تاکہ مرد ہی مردوں کو خوش آمدید کہیں، کزنز ہو یا سسرالی رشتہ دار۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزنز کھلم کھلا فیملی کزنز کے کمرے میں جاتے ہیں، چھیڑ خانی ہوتی ہے اور ہنسی مذاق اور آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران شیطان اپنا وار کرتا ہے۔ اور عورتیں یاد رکھیں کہ مرد زبردست اور عورتیں زیر دست ہوتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت پاک رہنا چاہے مگر مرد اس کو پاک نہ رہنے دیں؟ دوسرا حکم، نظر کی حفاظت۔ نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ یہ حکم مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی شادی بیاہ اور مردوں کی بازاروں میں اکثر نظر بہک جاتی ہے۔ کوئی مہمان آئے تو عورتیں جھانکتی تاکتی ہیں، اور اسی طرح باپ بھائیوں کے دوستوں سے بھی ہنس ہنس کر ملتی ہیں، اور جبکہ شریعت تو دیکھنے سے بھی منع کرتی ہے۔ مردوں عورتوں کی یہ عادت شادی بیاہ میں کھل کر سامنے آتی ہے۔
جب بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ دو اندھے اگر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ سامنے والا کیسا، کتنی عمر کا ہے، مگر شریعت ایک بینا اور اندھے کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کرتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے ثابت ہے، عورتوں اور مردوں کو کئی بار مجبوری میں بات بھی کرنی پڑتی ہے، جیسے بازار وغیرہ، تب شریعت چہرے پر نظر ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ صرف پردہ کرنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ نظر بھی جھکانی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نظر سوچ کے اندر تصویر لے جاتی ہے، یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہی خواہش ہے جو بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ تیسرا حکم، زینت کو چھپانا۔ پردہ اور چیز ہے اور زینت اور چیز۔ عورت کے اعضائے زینت نماز میں چھپائے جانے والے اعضاء ہیں۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کے دور میں محارم سے بھی زینت والے اعضاء چھپائے جائیں۔ اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاً ڈھانپیں۔ مرنے کے بعد اللہ پاک 4 کپڑوں میں عورت کو ڈھانپ کر قبر میں بھیجنے کا کیوں کہتے ہیں، لیکن اب یہاں عورتوں نے زندگی میں 2 کپڑوں کا لباس بھی معمول بنا لیا ہے۔ اب تو بوتیکس بھی دوپٹے آرڈر پر تیار کرتی ہیں، کیونکہ عورتیں 3 کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں۔ مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے باقی جسم کو چھپانا ہے، مگر یہاں تو ویکس بھی کروائی جاتی ہے اور فیشلز بھی۔ مرد حضرات پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے۔ آپ حیا دار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو مقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماں اور بہنوں کی نامناسب لباس گھر کے لڑکوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت نے اپنے سطر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پہ حلال کر لیں گے۔ خوددارا اپنے گھروں سے فسق کا معاملہ ختم کریں۔ چوتھا حکم، بیوہ اور مطلقہ کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا مطلقہ زواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہیں اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلط لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا ہی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے اجازت بھی دی ہے، ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کر لو۔ اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں، ہاں بیویوں کے حقوق پورے کرنا فرض ہے۔ مگر کیا کیا جائے اس اخلاقی طور پر دیوالیے معاشرے کا جو گرل فرینڈ تو 10 برداشت کرتا ہے مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا مطلقہ کی شادی پر ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ پانچواں، نکاح میں بہت تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر، پھر اپنے بچوں میں رابعہ بصری اور جنید بغدادی ڈھونڈنے کی توقع کرتے ہیں تو پھر ہم احمقوں کی جنت میں ہیں۔ نوجوان لڑکا لڑکی جب یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟
جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں اسٹار پلس کے ڈراموں اور کپڑوں کی ڈیزائننگ میں مگن رہتی ہوں، تو اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں، تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں وہ بعید نہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پر خاص احسان ہے کہ اس نے ہم پر پچھلی قوموں کے تمام گناہوں کو دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کی رحمت مدم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جائے تو یہ نور اعلیٰ نور ہے۔ اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو ان گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر و تسبیح و پاکی بیان ہوتی ہے، یعنی مسجدیں۔ توبہ سے شاید دن گزرنے کا انداز بدل جائے، راتوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے، اور جب یہ میڈیا اور معاشرہ تمہاری توبہ کو کھانے لگے تب فیصلہ ہوگا تم اس رب العزت کے غلام ہو یا پھر اپنے نفس کے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو زنا جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔